سارے لوگ اس کا ذمہ دار ہے. آڈینس بھی ذمہ دار ہے جو دیکھنے کے لیے سینما میں نہیں گئی, اور وہ پروڈیوسر بھی ذمہ دار ہے جنہیں جو اندر آیا آپ نے اسے اس کے کپڑے اتار کے بھیجے, وہ پھر دوبارہ نہیں آیا کیونکہ اس کے پاس سرمایہ نہیں رہا. ٹھیک ہے نا, جو جھوٹ اور جو آپ نے وہ بولا, بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں آج بھی انڈسٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے ٹیکنیشین اچھے ہیں, بڑے ڈائریکٹر اچھے ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو خود نمائی پسند نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو کبھی عزت سے نوازتا نہیں ہے جو بندے میں اپنے آپ کو, جو بندہ پوز کرتا ہے. تو میں تو یار ایک عام سا بندہ ہوں, یہ اس کا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. میں اس کرم کے کہاں تک قابل, یہ حضور کی بندہ پروری. مسکراہٹ ٹی وی کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پریس کریں. شکریہ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست اسماعیل جمال مسکراہٹ ٹی وی کی طرف سے. آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں, ایک بہت بڑا نام ہے ان کا, ایک بہت بڑا مقام ہے. وہ ایک سماجی اور سیاسی شخصیت ہیں اور ہر تقریبات کی زینت بنتے ہیں, اور جتنے بھی لوگوں سے میرا واسطہ پڑا وہ ان کی تعریف کرتے تھکتے نہیں ہیں. انہوں نے بڑے انسان دوست ہیں, اور آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم, آپ کی دعائیں ہیں. اچھا سر, آپ کا ایک اور تعارف بھی ہے کہ فلم انڈسٹری سے بھی آپ وابستہ رہے, فلمیں بہت ساری پروڈیوس کی, تو کیسا لگا وہ ایکسپیرینس, کیسا رہا, اور اس طرف آئے کیسے آپ؟ اچھا میں بات کرتا ہوں. وہ پروڈیوس اس طرح کی کہ میں پس پردہ ہی تھا, اوپر اپنا نام تو کوئی میں نے پکچرز پہ نہیں دیا ہے, پرانی بات ہے, 88 86 87 کی بات ہے اس ٹائم, کیونکہ میری یہ فیلڈ نہیں تھی. لیکن جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ کچھ دوست, کچھ کرم فرما ایسے تھے جو میرے اس ٹائم سے دوست, اور آج بھی دوست ہیں, محبت کرتے ہیں. ان میں ایک نام جو ہے غلام جیلانی صاحب کا ہے, گام صاحب کا, بڑا محبت کرتے ہیں. اشفاق علی ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں. اس طرح ایک کیمرہ مین تھے صادق موتی, ریاض بٹ صاحب تھے, وہ تھے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مجھ سے بڑی محبت, پرویز رانا تھے, میرے بہت اچھے دوست تھے, اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. آمین. اور دوسرے وہ جو لوگ تھے جو فلم انڈسٹری کی اصل پہچان ہوا کرتے تھے, کچھ اللہ کو پیارے ہوئے, کچھ اپنی عزت بچا کے ایک سائڈ پہ ہو گئے. آج وہ انڈسٹری نہیں ہے جو انڈسٹری ہوتی تھی. تو ایک جوانی کا ٹائم تھا جب موسیقار اشفاق علی صاحب کے والد مشتاق صاحب, ایک بڑا نام, گام صاحب ایک پرفیکٹ لوگ, اور وہ لوگ جو انڈسٹری کو کچھ دے سکتے تھے, کوئی شک نہیں, اور ان لوگوں نے انڈسٹری کو کچھ دیا. اور وہ لوگ ایسے تھے تو جو پرویز رانا ڈائریکٹر ایسے تو نہیں ہوں گے. اب موجودہ میں سدھی بٹ ایک بہت اچھا ڈائریکٹر ہے, ٹھیک ہے نا, شاہد رانا بہت اچھے ڈائریکٹر ہیں, آغا صاحب اللہ انہیں زندگی عطا کرے, سید نور صاحب اچھے, الطاف حسین صاحب, یہ ابھی بھی ہیں لوگ. لیکن ایکچولی ہمارا جو سرمایہ دار طبقہ تھا, جو پروڈیوسر تھے, وہ بیک آؤٹ ہو گئے. اچھا سر, سماجی کاموں کے حوالے سے لوگ آپ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے. بہت سارے لوگ ہیں جن سے میں ملاقات کر چکا ہوں, اور ہر بندہ آپ کو جانتا بھی ہے, پہچانتا بھی ہے, آپ کو بڑی رسپیکٹ کرتا ہے. اچھا ایک اور بات, آپ کا ایک نام مقام ہے, اس کے باوجود آپ کی طبیعت میں ایک درویشی, ایک عاجزی, انکساری, یہ جو پائی جاتی ہے, یہ آپ کی تربیت کا حصہ ہے, ماں باپ کی وجہ سے ملا یا ماحول کا اثر ہے آپ پر؟ اسماعیل صاحب میں آپ کو ایک اچھی بتاؤں, میں بہت چھوٹا تھا, میری والدہ اللہ کو پیاری ہوگی. والد میرے کیونکہ ایک سرکاری آفیسر تھے, بڑے عہدے پہ فائز تھے, تو فیملی بیک گراؤنڈ میرا اس طرح کا تھا. لیکن یہ جو آپ نے بھی فرمایا میں اس قابل نہیں ہوں, یہ دوستوں کا حسن نظر ہے کہ مجھے اس طرح سمجھتے ہیں, یہ اس قابل سمجھتے ہیں کہ میرے بارے میں کوئی ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں جن کا میں منی نہیں ہو سکتا, یا جن کا میں جس قابل بھی نہیں ہوں. نہیں سر, اچھا انہیں کو کہا جاتا ہے جو اچھے ہوتے ہیں. یہ ایسی بات دیکھیں, اب ایک چیز ہے, اللہ کو غرور اور آپ کی پیٹھ پیچھے یہ باتیں ہوتی ہیں, تعریفیں ان دوستوں کی مہربانی, ان دوستوں کی مہربانی, اور یہ محبت ہے آپ کی بھی, اور آپ مجھے ان الفاظوں سے بلا رہے ہیں. اللہ آپ کو صحت تندرستی دے اور آپ کے کام میں وسعت پیدا کرے. مسئلہ یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو خود نمائی پسند نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو کبھی عزت سے نوازتا نہیں ہے جو بندے میں اپنے آپ کو, جو بندہ پوز کرتا ہے. تو میں تو یار ایک عام سا بندہ ہوں, یہ اس کا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. میں اس کرم کے کہاں تک قابل, یہ حضور کی بندہ پروری, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ مجھ پہ ایک کرم ہے, ایک نظر ہے. میں تو یہ آپ کی شخصیت میں شروع سے ایسے ہے, ان کے ساری جو عاجزی ہے میں شروع سے ہی, اس کی وجہ ہے کہ میں عرض کرتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے ہوتے ہی میری والدہ اس دنیا سے چلے گئی. ایک سینسیٹیو آدمی تھا بچپن سے ہی, کیونکہ ماحول یہ تھا کہ ملازم تھے, جو انہوں نے کھلایا کھا لیا,
نہ گھر کا کھانا نصیب ہوتا تھا. والد کیونکہ سرکاری ملازم تھے تو وہ نوکروں نہیں پالا بڑا. تو بہن بھائی مجھ سے میں چھوٹا تھا, بڑے تھے, ان میں سے 2 بھائی بھی میرے اللہ کو 3 پیارے ہو گئے. 2 سسٹر ہیں, وہ ایک یہاں پر ایک باہر ہے. 2 بھائی ہم 3 بھائی ابھی ہیں. تو بس اللہ کا یہ کرم ہے. میں تو اس قابل نہیں تھا. بڑا بھائی میرے پولیس میں تھے, والد بھی میرے پولیس سے وابستہ تھے, دادا بھی میرا شہر اس لاہور کا پہلے کتبال تھا. تو وہ اس طرح ایک فیملی بیک گراؤنڈ تھا میرا. اور رہ گئی یہ بات جو عاجزی والی, تو اللہ کو میں نے آپ کو کہا نا, غرور و تکبر پسند نہیں. کیا ہے تکبر؟ کچھ بھی نہیں ہے, انسان ہے ہی کچھ نہیں ہے. نہ میرے بڑے کچھ لے کے گئے, نہ میں نے کچھ لے کے جانا, نہ آپ نے کچھ لے کے جانا ہے. اس دنیا میں وہی ہے کہ آپ کسی کے لیے ایکچولی آپ اپنا جنازہ بڑا کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ کسی کو اچھا رسپانس دے رہے ہوتے ہیں, جب آپ کسی سے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ اپنا حلقہ احباب میں جو ہے نا وسعت پیدا کرتے ہیں. اب میں دیکھیں نا, کسی کی لیگ پولنگ کروں, کسی کی متعلق کو بات کروں, تو وہ انسان کی شخصیت کا حصہ نہیں ہوتی. شخصیت وہی ہے کہ جو آپ کے ظاہر اور باطن میں فرق نہ ہو. تو کوشش یہ کرتا ہوں, لیکن پتہ نہیں کہاں تک کامیاب ہوتا ہوں. ماں کو مس کرتے ہیں؟ بہت مس کرتا ہوں. بعض ٹائم میں یہ ہوتا ہے کہ میرے 2 بیٹے ہیں, ایک بیٹی ہے, دونوں بیٹے باہر پڑھ رہے ہیں. ایک امریکہ میں ویسٹرن یونیورسٹی میں ابھی گیا پڑھنے کے لیے, لیول اس نے ٹاپ کیا تھا, تو وہاں پہ وہ پڑھ رہا ہے. دوسرا جو ہے اس نے ابھی MBBS کیا, MBA کیا فنانس میں کوئن میری یونیورسٹی لنڈن سے, اور ابھی وہ PhD کر رہا ہے. تو وہ وہاں پڑھتے ہیں. بیٹی تو تھی ماں میں کی نے سرپرستی میں کتنا عرصہ آپ نے گزارا؟ والدہ کی ان کا دست شفقت کب تک رہا؟ میں میرا خیال 4th کلاس میں تھا, مجھے تو ہوش بھی بہت نہیں, چھوٹے تھے. اپنی والدہ کا چہرہ بھی یاد نہیں ہے. اس لیے جب میں ایموشنل ہو جاتا ہوں, کوئی ایسا سین آئے یا کوئی ایسا بندہ جس کے متعلق مجھے پتا ہو کہ یہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کر رہا, لوگوں کو یہ درس دیتا ہوں, کیونکہ ہم نے تو کھوئے ہیں نا, ہمارے پاس نہیں, جن کے پاس ہیں وہ اس کی قدر نہیں کر رہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بچے اور جو ینگسٹر ہیں انہوں نے بھی ایک دن. تو والد صاحب سے کیسا دوستانہ ماحول رکھا؟ فرینڈلی؟ والد صاحب میرے بہت ٹھیک آدمی تھے, اور پولیس ٹریننگ اسکول ہوا کرتا تھا سرگودا, اس کے چیف انسٹرکٹر تھے. تو وہ سختی آپ کے ساتھ بھی برتتے؟ نہیں, سختی سے مراد یہ, جب میری والدہ اس دنیا سے چلے گئیں تو اسی باپ نے اتنی شفقت دی کہ آپ کو بیان نہیں کر سکتا. جوان آدمی تھے, ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب میری والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی. انہوں نے ہمارے لیے شادی نہیں کی. اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ہمارے لیے شادی نہیں کی. والدہ بھی میری روزے کی حالت میں اللہ کو پیاری ہوئی. والد میرے نماز جمعہ ادا کی, یہ جو مسجد شہداء ہے مال پہ, وہاں پر, اور داتا حضور گئے تو سگریٹ نوشی کیا کرتے تھے, زیادہ چین اسموک کرتے تھے. نیچے اتر رہے گاڑی کی طرف جا رہے تو سگار لگایا تو ڈیتھ ہو گئی. تو اس طرح کے لوگ جو آج بھی ہیں یہ دنیا, مجھے کسی نے کہا جی کہ ملک صاحب دنیا سے وہ خلوص, وہ محبت, وہ عقیدت, وہ ایک دوسرے کی شرم و حیا ختم ہو گئی. میں نے کہا نہیں, ابھی ہے. اگر یہ بے روا ابھی بڑی ہے تو 500 آدمی وہ بھی ہے جو داتا حضور بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے رات کو. وہ ان 5 لاکھ لوگوں کو بیلنس کر رہا ہوتا ہے جو خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ. اچھا سر, یہ شکایت تقریباً تمام لوگوں, سوری معذرت کے ساتھ, کہ ماحول ٹھیک نہیں ہے, لوگ ٹھیک نہیں ہیں. کیا اصل میں ہم خود ٹھیک نہیں ہوتے؟ ایکچولی یہی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسی رعایا ویسے حاکم مقرر کر دیتا ہوں. آپ جس محفل میں بیٹھتے ہیں, کوئی محفل کسی طرح کی بھی ہے, آپ کا ایک اپنا کردار ہے. میں بیٹھتا ہوں ایسے لوگوں میں جو مثلاً میرا روی کا شکار ہے, یا جو ان لوگوں کی ہیبٹ مجھ سے مختلف ہے, لیکن جب آپ اپنی اسے اپنانا نہیں چاہتے تو آپ نہیں اپنا سکتے. میرے کئی دوست حلقہ احباب کے ایسے ہیں جو سگریٹ تک نہیں پیتے, اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو سب کچھ کرتے. تو اچھے برے تو پھر ہے, جب آپ اچھے ڈھونڈنے نکلیں گے تو پھر تنہا رہ جائیں گے. دنیا میں بھی تو آپ نے رہنا نا, تو دنیا میں رہنے کے لیے آپ کو ایک اچھی بات تو کرنی ہے. اچھا سر, آج کل جو ہے موبائل کا دور ہے. جی جی. تو ہمیں جو بچے ہیں ان کو یہ شکایت ہے کہ بڑے ہمیں توجہ نہیں دیتے جی. اور بڑوں کو یہ شکایت ہے کہ چھوٹے جو ہیں اپنے وہ غفلت میں پڑے ہوئے. تو اس حوالے سے کچھ کہیں گے؟ دیکھیں, ہم جب پڑھا کرتے تھے, چھوٹی ہوا کرتے تھے, کردار سازی کی طرف نہیں آتے والدین. میں عرض کرتا ہوں, کردار سازی, ماں باپ تو ماں باپ ہے نا جی. کوئی میں اس دنیا میں ایسا بندہ نہیں میں مانتا کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کا ویل وشر نہیں ہے. وہ باپ ہوتا ہے جو کہتا ہے میری اولاد مجھ سے آگے جائے. وہ ماں ہوتی ہے جو اس کے اوپر پردے ڈالتی ہے کہ نہیں میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے. تو ماں باپ جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا, ایک بات. دوسری بات یہ, اس ماحول, یہ جو موبائل کا ماحول ہے, اس نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا. مروت, وہ پیار, وہ محبت ختم ہو گئی ہے. اس کا ہوا کیا کہ اگر 2-3 بہن بھائی بیٹھے ہیں تو بجائے ماں باپ کو ٹائم دینے کے, ان سے بات کرنے کے, وہ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. اور اس موبائل نے کچھ حد تک بڑی اچھی چیزیں بھی کی, وہ مس یوز زیادہ ہوا. دیکھیں نا, آپ کبھی باہر کسی کے بچے باہر ہوتے تھے, یا کسی کے بہن بھائی باہر تھے, یا جن کے عزیز و اقارب باہر تھے,
وہ گھنٹوں PTCL ٹیلی فون کے پاس بیٹھا کرتے تھے کہ وہاں سے ٹیلی فون آئے گا تو ہم سنیں گے. اب 1 منٹ میں ہم ملاتے ہیں تو کوسوں دور بچہ بیٹھا ہوتا ہے, آپ لائیو بھی اسے دیکھتے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں. وہ جو چاسنی اور وہ جو حسرت ایک ماں باپ کی ہوتی تھی, اولاد پڑھنے گئی ہے تو مہینوں بات نہیں ہوتی تھی, تو وہ ختم ہوئی. ایک تو یہ اس میں ایک اچھا پہلو ہے. دوسرا, آپ اسے پازیٹیو استعمال کریں تو یہ پازیٹیو ہے, نیگیٹو استعمال کریں تو پھر آپ کو بے رور بھی سکھائے گا. تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ آپ پہ ڈیپینڈ. ساری چیزوں کے حوالے سے ہم یہی کہیں گے مس یوز کریں گے تو پھر نقصان ہی ہے. ایسے ہی بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. اچھا سر, آپ نے کتنی فلمیں پروڈیوس کی؟ میں نے یہ پروڈیوس اس طرح کی کہ میں جب پڑھا کرتا تھا تو ایک صاحب تھے, میں نام نہیں لینا چاہتا, انہوں نے میرے سے پیسے لے کے اس فلم میں لگانے شروع کر دیے. جب وہ فلم مجھے پتہ لگا تو پتہ چلا جی کہ یہ فلم تو جس ٹائم انہوں نے مجھ سے پیسے لینے شروع کیے وہ تو اس کے 2-3 صرف سین ہوئے تھے. اچھا میں نے دیتا کیا اس ٹائم, کیونکہ میں خود تو کاروبار نہیں کرتا تھا, کوئی بزنس نہیں تھا, اسٹوڈنٹ تھا. تو بڑے بھائی تھے میرے جو ریٹائر ہوئے, انہیں سے پیسے لینے تو وہ میں نے ادھر دے دینے. اس ٹائم یہ اتنے بڑے پروجیکٹ کی فلمیں نہیں بنتی تھی. اس ٹائم جو ہے نا 20-25 لاکھ میں پنجابی فلم بن جاتی تھی, 16-17 لاکھ میں اردو بن جاتی تھی, پشتو بنتی تھی 6-7 لاکھ میں. اس ٹائم کی بات ہے. تو بس اس طرح ہی 2-3 فلموں میں میرے پیسے لگے. تو بس کئی لوگوں نے ویسے بھی مجھ سے بڑی ہیلپ کی, لیکن چلے کسی کا بھلا اگر ہو گیا آپ سے تو کہنا نہیں چاہیے. تو وہ اب دوبارہ ایکسپیریمنٹ کرنے کا کوئی ارادہ ہے آپ کا؟ نہیں, وہ اس لیے میں آپ کو بتاؤں, دوست آج بھی میرے بڑے اچھے ہیں, میرے بہت پیارے دوست ہیں, بھائیوں کی طرح مجھے بڑا پیار کرتے ہیں. طارق بٹ صاحب ان کے بیٹے ہیں, التمش بڑی فلمیں بنائی انہوں نے, ایک بٹ بادشاہ بنائی, ایک انہوں نے بسنتی بنائی, ابھی بھی ایک فلم کے پروجیکٹ پہ وہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح گام صاحب ہیں میرے ایک اچھے دوست ہیں, بھائی, محبت ہے, پرانی محبتیں ہیں. وہ بھی لکھتے بھی ہیں, رائٹر بھی بہت اچھی ہے, اور ڈائریکٹر بھی بہت اچھی ہے, پروڈیوسر بھی بہت اچھے ہیں, نغمہ نگار بھی بہت اچھے ہیں. تو وہ اپنی اگر کوئی فلم شروع کر دیتے ہیں تو وہ پھر مجھے کہتے ہیں کہ ملک صاحب ذرا مجھے ساتھ آ کے کھڑے ہی ہو جائے, اور میرا کوئی اس میں وہ نہیں ہوتا. تو ان کی اچھا سر, ہماری فلم انڈسٹری زوال پذیر ہے, جی, اس کا ذمہ دار کسے ٹھہراتے ہیں؟ ہم سارے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. آڈینس بھی ذمہ دار ہے جو دیکھنے کے لیے سینموں میں نہیں گئی, اور وہ پروڈیوسر بھی ذمہ دار ہے جنہیں جو اندر آیا آپ نے اسے اس کے کپڑے اتار کے بھیجا, وہ پھر دوبارہ نہیں آیا کیونکہ اس کے پاس سرمایہ نہیں رہا. ٹھیک ہے نا, جو جھوٹ اور جو آپ نے وہ بولا, بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں آج بھی انڈسٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے ٹیکنیشین اچھے ہیں, بڑے ڈائریکٹر اچھے ہیں, بڑے نغمہ نگار اچھے ہیں, بڑے پروڈیوسر اچھے ہیں, سارے ہیں. لیکن کیا فقدان ہے فنانسر کا, وہ لوگ بھاگ گئے, پروڈیوسر بھاگ گیا وہاں سے, جو جنمن آدمی تھے وہ بھاگ گئے. اب دیکھیں نا, ایک چھوٹا سا پروجیکٹ کو بندہ شروع کرتا ہے, اب اس پہ اس نے پایا تقبیل تک نہیں پہنچنا ہوتا, لیکن وہ ایک اوپننگ کرتا ہے, اوپننگ میں وہ 5-10 بندوں کو اس طرح بلا کر اور پھر اس کے بعد انہیں سے پیسے لے کر اور کوشش کرے گا تو وہ تو چیز ختم ہوگی. البتہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے, کراچی میں فلمیں بن رہی ہیں, لیکن مجھے پورے اللہ کے گھر یہ امید ہے کہ یہاں کا جو ٹیکنیشینز, یہاں کا جو کیمرہ مین, یہاں کا جو نغمہ نگار, یہاں کا جو پروڈیوسر اور رائٹر جو اس ٹائم بڑے برے حالات میں ہیں, وہ جن بیچاروں نے سیکھا یہ ہے, اب کہاں جائے مجھے بتائیں وہ ٹیکنیشین یا وہ موسیقار کہاں جائے جس نے انڈسٹری میں سارا ٹائم دیا, اپنا سارا وقت وہاں پہ کیا, آج وہ بے روزگار ہے. تو اللہ میں ان پہ مہربانی کرے. اچھا سر, سماجی کام کر کے کیا فیل کرتے ہیں, آپ کا بڑا کردار ہے. سماجی کام تو اس طرح ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی کی مدد کریں تو آپ اس آنکھ سے بھی اسے نہ دیکھیں کہ وہ آپ کی آنکھ سے وہ اسے شرمندگی محسوس نہ ہو. سماجی کام ہم تو کسی قابل ہی نہیں ہیں. یہ تو جو بندے دیکھیں نا, وہ بھی اللہ کو وہی چیز پسند نہیں ہے. تو آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں, ایک طرف مدد کریں, ایک طرف آپ تصویر اتروا رہے ہیں کہ آٹے کا تھیلا دے رہے ہیں, یا کسی کو راشن ڈال کے دے رہے ہیں, یا کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں. نہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ مدد کرتے ہیں تو پھر اس کی نشو و نما نہ کریں, بھی اس کا اور آپ کا معاملہ ہے, وہ نہیں کرنا چاہیے. سر, مذہب سے کتنا لگاؤ رکھتے ہیں؟ میں میرا خیال اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ مذہب کے موضوع پہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ نہ تو میں کوئی ملا عالم فاضل ہوں, نہ میرے پاس کوئی ایسی ڈگری ہے. تو کوئی بات ایسی جو گزر جائے یا منہ سے نکل جائے جو کسی کی طبیعت پہ گراں گزرے, یا جسے دیکھ کر کل کو کوئی مجھ پہ فتویٰ لگا دے, تو اس لیے میں اب یہ طفل مکتب اس پہ میں زیادہ. کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ کھانے میں جو آ جائے. میری مسز مجھے میں اب آپ کو بتاتا ہوں, اسے تو میری ابھی بیٹھے رہنے سے بھی یہ کورونا کی وجہ سے 2-1 سال بالکل گھر میں باہر نہیں نکلا. ہوتا ہی ہے, گاڑی میں بیٹھا, گاڑی سے بیٹھا, جہاں جانا وہاں چلے گئے, وہاں سے گھر چلے گئے, واک ووک بھی چھوڑی. میں نے کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا. ٹھیک ہے, اور اللہ نہ مجھے توفیق دے. میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہیں ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے. تو اگر اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے نعمتیں تو اس کا شکر گزار کرنا چاہیے. بالکل. تو کھانے میں سنتے ہیں سر؟ میوزک بالکل سنتے. کسے سنتے ہیں؟
जिन्हें मैं सुनता हूँ उन्हें आप अच्छा नहीं समझते होंगे, बहुत पुराने गुलकार, नहीं सर, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है बहुत सर। पुराने गुलकार, और असल में वही गुलकार थे। जी बिल्कुल। ना उस तरह के नगमा निगार आ सकते हैं लिखने वाले, ना उसके कंपोजिशन करने वाले आ सकते हैं। अभी जो मैं अभी आपको बात कर रहा था इशफाक अली की, उसे विरासत में अपने बाप से मिला, ठीक है ना जी। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अनवर रफ़ी बहुत अच्छा मुझसे प्यार है, अच्छा गाता है, ठीक है ना। और बड़े एक शुजात बॉबी साहब हैं, बड़ा अच्छा गाते हैं, जिनसे मुझे सुनना हो तो ये सुनता। असद के साथ असद अमानत अली नहीं, के साथ आपके जो मेरा अच्छा मोस्ट ताल्लुक फेवरेट है वो मोस्ट ऑल टाइम जो थे? देखिए मैं मैडम को बहुत सुनता हूँ, ठीक है। मैडम को सारा मैं नुसरत फ़तेह अली साहब को बहुत सुनता था, क्या बात। लेकिन अभी मौजूदा जो है अपना ये लड़का जो इसका जो भी गा रहा है, बड़ा अच्छा गा रहा है वो भी, नुसरत साहब का जो भतीजा है राहत फतेह अली। राहत फ़तेह अली, माशाल्लाह बहुत अच्छा गा रहा है। उसमें से साहिर अली बग्गा बड़ा अच्छा गा रहा है, जी भी जी। अच्छा गा रहा है। Movies देखते हैं अली जी मूवी देखता हूँ, पुरानी फिल्में देखता हूँ। कभी कभार एक फिल्म जो है ना वो 4-5 दिन में जमाल भाई कंप्लीट होती है। आधी देखी नींद आ गई, आधी देखी नींद आ गई, मेरी तरह। वाह बस इस तरह ही आपके नक्शे कदम पे हूँ। स्कूलिंग कहाँ से थी? मैं जी यहाँ से पढ़ता रहा हूँ, सेंट फ्रांसिस एक स्कूल है, वहाँ से मैंने पढ़ा। फिर मैं कुछ अरसा कैथीड्रल में पढ़ता रहा, अच्छा। फिर मैं इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन चला गया, बस वहीं से मैं फिर उस टाइम फिर इसमें आ गया, इंडस्ट्री में थोड़ा सा हो गया। फिर उसके बाद मैं बाहर चला गया, लंदन वंदन घूम के फिर मैं कराची चला गया। कराची को 18-19 साल रहा। तो ये पुराने जो दोस्त हैं अभी वही सारे मिलते मोहब्बत हैं। हुई कभी? जी बिल्कुल है, अल्लाह और उसके हुई? रसूल से है। मैंने कहा हुई। देखिए जो बंदा कहता है ना मुझे मोहब्बत नहीं हुई, वो झूठ बोलता है। अच्छा। मैं Definition लड़की की- वाली की बात करूँ, जी किसी लड़की से मोहब्बत? हाँ, जिससे उसे मैं अपने घर ले गया, अच्छा। ठीक है ना, वो मेरी बीवी है। वो मेरी बीवी है जिससे मैंने मोहब्बत ये तो की, बहुत अच्छी और स्टिल आज तक कर रहा हूँ। मुझे कोई पूछता मलिक साहब आपका नंबर ये यही है ना, मैंने कहा हाँ, ना नंबर बदला ना बीवी बदली। नंबर भी वो लोग बदलते जो 2 नंबर होते हैं, और बीवी भी वही नंबर। शेर व शायरी से कोई शगफ है सर? जी सुनने की हद तक। अच्छा, कोई है आपका फेवरेट? कई लोग मेरे हल्का असर में भी रहे, मेरे दोस्तानी में भी रहे, बड़े बड़े अच्छे शोरा हजरात रहे। और जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है वहाँ पर नासिर जैदी साहब बड़े अच्छे शायर, बिलमुशाफर अहमद नदीम कासमी साहब, हसान दानिश साहब। और फिर मुझे ये भी शरफ हासिल है कि मैंने सागर सदीकी से लाइव बैठ के बड़े शेर सुने। माशाअल्लाह। और उनका कोई याद हो तो? सागर सदीकी साहब के बड़े शेर याद है, और बड़े उनका तो एक बहुत बड़ा जी बिल्कुल मकाम है उनका। जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। क्या बात है। आबे अंगूर से वज़ू कर लो, दोस्तों बायते सबू कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के, हम फ़कीरों से गुफ्तगू कर लो। एंड में कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखें यही देना है कि दुनिया में जो आपने स्पेशली यूथ को। हाँ, यूथ को तो यही है ना कि जो बोना वही काट रहे हैं। अगर आज अपने बड़ों की आप इज़्ज़त करेंगे, आज अपने सीनियर्स की इज़्ज़त करेंगे किसी भी फील्ड में आप, तो आपकी औलाद जो कल के आपने भी इसी प्रैक्टिकल लाइफ पे आना है, आपकी औलाद भी आपकी उसी तरह इज़्ज़त करेगी, आपको उसी तरह इज़्ज़त देगी जिस तरह आप बड़ों को देते रहे। बड़ा कोई भी है, आपसे एक दिन भी बड़ा है, आप उसकी इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें, और ये कोशिश करें कि मेरे अल्लाह को गिबत और तकब्बर पसंद नहीं है, आप इन चीज़ों से बचें, और अल्लाह आपको तरक्की दे। मेरी दुआएं हैं सारे यूथ के लिए, जितने यंगस्टर हैं सारे मेरे बच्चे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरी औलाद की तरह। तो अल्लाह मी इन्हें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और बहुत अपनी रहमतों से नवाजे। और आपको भी, आपने मुझे इतना टाइम दिया और मुझे इस काबिल समझा, तो आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी जाहिद मलिक साहब की, बहुत खूबसूरत अल्फाज थे उनके, खूबसूरत बातें की उन्होंने। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान इस्माइल जमाल को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।